أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا علي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم ولن أعداءهم. صلوات. जज़ाकल्लाह बेटा। और अब मैं ज़हमत दूंगा रज़ा जाफरी को हदीस किस्सा की तिलावत करेंगे। रज़ा जाफरी। मोहम्मद
صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي.
وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی علی محمد وآل محمد. اجل فرجہم. اب میں زحمت دوں گا ہشم کاظمی کو سلام پیش کریں گے. ہشم کاظمی. ایک درود تو ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیزۂ ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا. نیزۂ ظلم نے قلب محبوب الہی دل حیدر توڑا. کر لیا نہر پہ کب ذاتاً تنہا اس نے. کر لیا نہر پہ کب ذاتاً تنہا اس نے. جس کے بابان کے لے در خیبر توڑا. پھس گیا شیر قد دیکھ کے حال اصغر. آپ نے صفت نبی شیشے سے پتھر توڑا. بولی لیلا ہوئی سرور کی بسارا ظاہر. تم نے کس طرح سے دم علی اکبر توڑا. ماں کا کہنا تھا کہ کیوں لال مجھے بھول گئے. ماں کا کہنا تھا کہ کیوں لال مجھے بھول گئے. باپ کی گود میں دم علی اصغر توڑا. نیزۂ
ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے برمون محمد صلی اللہ صلی اللہ حضرات آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور قبل اس کے کہ میں لطف نقوی کو مرثیے کے لیے زحمت دوں، ایک اعلان یہ ہے کہ علی عباس آبدی کی اہلیہ ریحانہ آبدی کی سویم کی مجلس کل منگل کے روز 8 بجے شب یہاں منعقد ہوگی. ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی درخواست ہے. اور آج کی مجلس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امام مسیح کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، مجلس کے بعد تابوت پر رحمت ہوگا امام کا. اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. اور ایک سلوات ہے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہے ساتویں امام کی رحلت جہان سے ہے امام کی رحلت جہان سے. آہو بکا کا شور ہے ہر ہر مکان سے. مکان سے ہے امام موسیٰ کاظم ہوئے شہید. ہے امام موسیٰ کاظم ہوئے شہید. گزرا وہ ظلم کہہ نہیں سکتا زبان سے. گزرا وہ ظلم کہہ نہیں سکتا زبان سے. جانشین کو روتے ہیں مومنین. احمد کے جانشین کو روتے ہیں مومنین. پھٹتا ہے دل علی یہ رضا کے بیان سے. پھٹتا ہے دل علی یہ رضا کے بیان سے. زندان میں اسیر رہا یوسف نبی. زندان میں اسیر رہا یوسف نبی. آخر ہوئے وہ ظلم گیا
اپنی جان سے آخر ہوئے وہ ظلم گیا اپنی جان سے ہے ساتویں امام کی رحلت جہان سے قتل کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے سر کھلے روضے اقدس سے پیمبر نکلے مرتضی تڑپ کر نجف اشرف سے بال بکھرائے خلیفہ بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں خواب میں اس نے شاہ عبدہ کشا کو دیکھا اور روتے ہوئے محبوب بے خدا کو دیکھا نیم خوابی میں محمد کی سنیے فریاد کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد ہو چکا ظلم سے امت کے میرا گھر برباد کب تک آخر یہ ستم جھیلے کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اعلیٰ راحت سارے زمانے کی زمانے کے لیے رہ گئی یار میری ٹھوکر رہ گئی یار میری ٹھوکر کھانے کے لیے ظلم کیا کیا میری زہرا پہ ہوا صبر کیا سر پہ حیدر کے چلی تیغیں جفا صبر کیا میرے شبر کو دیا زہر دغا صبر کیا میرے شبیر کا سر کا میرے شبیر کا سر میرے شبیر کا سر کا لیا صبر کیا کیا اسی اجر کے قابل تھی ہدایت میری سر بازار پھرائی سر بازار پھرائی سر بازار پھرائی گئی طرف میری تنگ و تاریک وہ
روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا کا نہ گزر کبھی ہوتی تھی نہ شام اور نہ آتی تھی سحر کلفت شام کے زندہ کلفت شام کے زندہ کلفت شام کے زندہ جفا سے بڑھ کر وہاں ستم چند گرفتاروں پہ بٹ جاتے تھے یہاں سب ایک ہی قیدی یہاں سب ایک ہی قیدی پہ ستم ڈالتے تھے بے کسی ان کی رقم کرتے ہیں یوں ابن حجر زہر بیداد سے مارا گیا جانے شبر 3 دن فرش پہ تڑپائے محمد کا جگر بیڑیا پہنے ہوئے بیڑیا پہنے ہوئے بیڑیا پہنے ہوئے قید سے نکلا کلمہ گو بیٹھے رہے دفن کو ہم مالائے پل بغداد پہ لاشے پل بغداد پہ لاشے پل بغداد پہ لاشے کو یوں ہی ڈالائے اور بھی حکم ستمگر سے ڈھایا غضب ایک تختے پہ رکھا لاشے سلطان عرب کھینچتے پھرتے رہے کوچا اس فاطمہ رو کے پکاری فاطمہ رو کے پکاری یہ بسط رنجوں کا ہائے تاریک ہے اب سارا جہاں نظروں میں پھر گیا لاش مسلم پھر گیا لاش مسلم پھر گیا لاش مسلم ان کا تسمان رونے غسل میت کو جو تختے پہ اتارے گئے زیر ملبوس تھی زندہ کی سخی ہمراہ آئے وہ تو گراں اور وہ زنجیریں آج جسم مردہ کے یہ زیور جسم مردہ کے یہ زیور جسم مردہ کے یہ زیور ہے شقاوت کے گواہ لوگ کہتے تھے مسلمان وہ شقی کیسا ہے جس نے زنجیروں میں جس نے زنجیروں میں لاشے جس نے زنجیروں میں لاشے کو جکڑ رکھا
عرش تربت میں اتاری تو بسد شیون و شین کسی بی بی نے کہا ہائے میرے نور العین اس کو دیکھا نہ کسی نے بھی سنی سب نے یہ بین اے میرے کاظم مظلوم اے میرے کاظم مظلوم اے میرے کاظم مظلوم زادہ ارے حسین یاد میں پیاسوں کی منہ اشکوں سے دھونے والے الوداع میرے شب الوداع میرے شب الوداع میرے شبیر کے رونے صلوات بآواز بلند. میں سمجھ دوں گا نسیم فروغ صاحب اسلام پیش کریں گے. جناب نسیم فروغ. ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ. بانی مجلس کی درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. کافی لوگ باہر بھی ہیں. صلوات. سلام پر چند شعر. بات یہ ساری کی ساری از روئے امکان ہے. بات یہ ساری کی ساری از روئے امکان ہے. مدح گوئی اس کی ہو جو مدح کے شایان ہے. اور آگہی کی بات ہے اور حاصل عرفان ہے. جعفر صادق کا بیٹا مرکز ایمان ہے. اور جعفر صادق کا بیٹا مرکز ایمان ہے. لکھ لایا ہوں برائے موسی کاظم سلام. اپنے توشے میں نیا ایک مدح کا سامان ہے. کچھ فضیلت آج تک ان کی نہیں سمجھا بشر. اے مد مرسل کی پوری قوم ہی نادان ہے. اور دور تاریکی میں بھی روشن رکھا دین کا چراغ. اپنے دادا کی طرح یہ نازش عمران ہے. اور قید میں بھی کام ہے بس دین کی تبلیغ کا. قید میں بھی کام ہے بس دین کی تبلیغ کا. امت ختم رسول پہ آپ کا احسان ہے. ایسے کاظم ہیں کہ ان پہ مان کرتا ہے خدا. ایسے کاظم ہیں کہ ان پہ مان کرتا ہے خدا. ان کے قبضے میں ہمیشہ صبر کی برہان ہے. قید و بندے زندگی میں جان پر کھیلے ہوئے.
حکمت عملی سے یہ روکے ہوئے طوفان ہے، اور وہ جو ہے باب الحوائج اور مرادوں کا امین، کیوں اسی کے واسطے تاریکی زندان ہے، اور قید تنہائی میں ظلم و جور کو سہتا ہوا، بندشوں میں دل فگارو لاغر و ہلکان ہے۔ پل پہ تھا بغداد میں ان کا جنازہ اس طرح، جس طرح لپٹا ہوا زنجیر میں قرآن ہے، اور موسی کاظم کی غربت پر لہو روتا ہے یہ، اور جو عزاداروں کے دل میں خون کا دوران ہے۔ جب سے مولا کا لقب باب الحوائج پڑ گیا، حاجتوں کے باب میں سب کا یہی ایمان ہے، اور قید خانے سے بھی دین حق کو دیتا ہے فروغ، قید خانے سے بھی دین حق کو دیتا ہے فروغ، اور موسی کاظم امام وقت ہے، سلطان ہے۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائے، مجلس خطاب فرمائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم بلند کا ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور سید صفدر حسین کرمانی، مرحوم مغفورہ جواہر بیگم کرمانی، مرحوم مغفورہ فاطمہ بیگم، مرحوم مغفور باقر علی مہکری، مرحوم مغفورہ حسینہ بیگم، مرحوم مغفورہ صفدری بانو بنت سید محمد حافظ رضوی، تمام مومنات، مومنین اور مومنات، بالاخص ان کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير، أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین۔ سب ساتھ مل کے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. آج انشاءاللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مجلس. ٹائٹلز اور القابات، اس میں امیر المؤمنین کا لقب مختص ہے صرف اور صرف میرے مولا سے. پھر کسی امام نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ ہمیں امیر المومنین کہیں، لیکن جب بھی ساتویں امام کا نام آتا ہے خدا ہمیں اس امام ہمام کی زیارت نصیب کرے. ایک طرف سے آپ جائیں گے تو ہے یعنی امام زمانہ بھی جب جاتے ہیں تو کس دروازے سے جاتے ہیں؟ باب المراد. ایک طرف سے جائیں گے تو باب الحوائج. جیسے ہی ساتویں امام کا نام آتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے یہ ٹائٹل باب الحوائج. 12 اماموں میں یہ امام کا ایک مختص ٹائٹل ہے باب الحوائج. غیر معصومین میں ائمہ کے علاوہ یہ باب الحوائج کا جب ٹائٹل آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یا غازی عباس آتے ہیں یا جناب علی اصغر کا جھولا یا مسلم ابن عقیل. لیکن یہ امام باب الحوائج ماشاءاللہ اچھی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہوئی بہت اچھی طریقے سے، اور پھر حدیث کے ساتھ. تو میں اس دعا سے شروع کرتا ہوں: ما من محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. انشاءاللہ بحق باب الحوائج تمام مؤمنین و مؤمنات کی خداوند متعال تمام حاجات شرعیہ کو انشاءاللہ پورا فرمائے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس تھیم پہ جو تھیم ہے ہدایت کی اس پہ قائم رہوں. 24 رجب کو جب یہ غزوہ ہوا خیبر، غزوہ نہیں یہ جنگ خیبر جب ہوئی، تب پیغمبر نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہے غیر فرار ہے. یہ سب ہم سنتے ہیں لیکن پیغمبر نے میرے مولا سے کہا اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو اسے تم ہدایت کرنا. بھئی ایسے اس سے لڑنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی پہلے ہدایت. کہا اگر ایک شخص بھی تمہارے ہاتھوں پر ہدایت پا جائے تو دنیا و آخرت میں جتنا بھی سونا ہے اس کو پڑھتے اس سے کئی زیادہ ہے. تو میرے مولا بھی جب گئے اس کے سامنے تو پہلے اسے ہدایت کی. پیغمبر جیسے کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اسے کسی طریقے سے بچائیں. تو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے حریصن،
یعنی وہ چاہتے تھے انسانیت کو نجات دے، اور بالمومنین رؤوف الرحیم. تو تمام کے تمام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جو جانشین پیغمبر ہے، ان کا ہم و غم ہدایت تھا انشاءاللہ. یہ 7ویں امام، تو ان کو سمجھنے کے لیے تو بہت ہی، یعنی جیسے کہا نا کہ مشکل ہے. ہم 7ویں امام کے اصحاب کو بھی نہیں سمجھ سکتے. میں اس حدیث سے شروع کرتا ہوں. یہ حدیث ہمارے 7ویں امام سے ہے. کہا علم انسان ان 4 جملوں میں ہے. ان تعرف ربک، سب سے پہلے اپنے خدا کو پہچان. دوسری چیز ان تعرف ما صنع بک، پہچان اس خدا کو کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کتنی نعمتیں تجھے دی ہیں جو تو نے مانگی بھی نہیں تھی، تیرا وجود بھی نہیں تھا، اس نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. ما صنع بک. تیسری چیز ما اراد من، یعنی وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے خداوند متعال. اور چوتھی اور آخری چیز، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے دین سے خارج کر دے گی. 4 چیزیں. خدا کو پہچان، دیکھ اس نے تجھے کس طرح خلق کیا ہے، کیا ڈیزائن کیا ہے، وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم معمولاً دعا کرتے ہیں خدایا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن کبھی اس طرح انسان سوچے خدایا تو کیا چاہتا ہے. اور چوتھی چیز، کون سی چیز ہمیں دین سے نکال دیتی ہے. یہ امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ 4 کے 4 جو ائمہ فقہ ہے سنیوں کے، وہ 4 کے 4 تھے. صوفیہ مذہب اسی میں بھی بنا، لیکن اس میں ایک بہلول بھی تھے. کہا جاتا ہے پل صراط. پل صراط جب بھی نام آتا ہے پل صراط کا، تو پل صراط کہتے ہیں پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک. لیکن بڑے فلسوف محمد تقی فلسفی وہ کہتے ہیں پل صراط آخرت میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ پل صراط آخرت میں نہیں، پل صراط اسی دنیا میں ہے. پل صراط اسی دنیا میں ہے، اور ہم کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے. مطلب بہت ہی سنگین ہے، لیکن بہت دفعہ بہت سارے سنگین مطالب کو امام کے اصحاب نے اتنی آسانی سے بیان کیا کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بیان کیا. ایک دفعہ بہلول، کون بہلول؟ امام کا دیوانہ. ایک بڑی اسٹک سے کھیل رہے تھے، ایک طرف سے ڈنڈے کو اٹھاتے تھے اسٹک کو تو دوسری طرف وہ زمین پہ لگ جاتی تھی، اس طرف سے اٹھاتے تھے تو اس طرف سے زمین پہ لگ جاتی. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کہا کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا. دین کو بچانے جاتا ہوں تو دنیا چلی جاتی ہے، دنیا کو بچانے جاتا ہوں تو دین چلا جاتا ہے. تو کسی طریقے سے اگر اس اسٹک میں بیلنس آ جائے تو میرا کام ہو جائے گا. یہی مطلب، اور یہی اگر میں نے بتا دیا اور یہی اگر ہم سمجھ جائیں، دین اور دنیا کون سی چیز مجھے دین سے خارج کرے گی، اٹس ویری ایزی، ہم سمجھتے ہیں. لیکن امام کے زمانے میں امام کے صحابی، 7ویں امام کے صحابی جو امام کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی غلطی کی، اور غلطی کرنے کے بعد امام کے پاس آئے اور امام نے ان کی اصلاح کی. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد. جب آپ اطراف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بغداد میں بھی جاتے ہیں تو بغداد میں کہتے ہیں رات کو مت رکو، یہ شہر جو ہے سادات کے خون سے. میں تسلیت عرض کرتا ہوں سادات کاظمی اور سادات موسوی آج ان کے جد کا دن ہے. خداوند متعال ان سب کو جزائے خیر دے. کسی نے کہا سید ہوں، کہا سید ہو ہی نہیں سکتے آپ. کہا کیوں؟ کہا ہارون نے اتنے سید کا قتل کیا ہے کہ اس کے بعد سید کا وجود نہیں ہو سکتا. تو یہ شہر کی بنیادیں سادات کے خون پہ رکھی گئی ہے. حمید ابن قحطبہ
صرف کہتا ہے، یعنی ہارون کے پاس آیا، ہارون نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہا آپ جو کہو میں کر سکتا ہوں. یہ بھی لیکن ہارون کہتا ہے کیا میرے لیے اپنا دین تم بیچ سکتے ہو؟ کہا ہاں میں تمہارے لیے اپنا دین بھی بیچ سکتا ہوں. تو کہا لو یہ تلوار، اور جانے کے بعد اس جگہ پر 60 سادات ہیں، سب کو تحقیق کرو. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، اس نے 60 کے 60 سادات کو تحقیق کر دیا. اب میں جس تھیم پہ جا رہا ہوں اس تھیم میں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اب یہاں پر اس زمانے کا بغداد، آج کا ایفل ٹاور پیرس میں ہے، اس زمانے کا ایفل ٹاور سامرا ملویہ میں تھا. یعنی بغداد اتنا شہر تھا کہ ہر گھر میں موسیقی کے آلات تھے، ہر گھر میں گانے کی آواز، اور ایک عجیب حالت تھا بغداد کی. اس شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے صفوان جمال. جمال کہتے ہیں جمل سے، یعنی وہ شخص ہے جس کے پاس بہت سارے اونٹ ہو. سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے آج کسی کے پاس کار رینٹل ہو، لیکن چھوٹا موٹا بزنس ہے کار رینٹل کا، اس کے پاس 100 گاڑیاں ہوگی، 200 گاڑیاں ہوگی، لیکن اتنی گاڑی ہو کہ حکومت وقت کو اگر گاڑیوں کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے پاس آئے. صفوان جمال اتنا بڑا اس کے پاس یہ جمل یعنی اونٹوں کا رینٹل تھا کہ ہارون الرشید اس کے پاس آیا، اور ہارون الرشید نے آنے کے بعد اس سے کہا مجھے تمہارے اونٹ کرائے پر چاہیے. شکار پہ جا رہا ہے؟ نہیں. کہاں جا رہا ہے؟ حج پہ میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھے تمہارے اونٹ کرائے پر چاہیے. اس زمانے کا حج ایسا نہیں 2 ہفتے کی 6 مہینے لگ جاتے تھے، اور شاہی قافلہ چل رہا ہے، ان کا سارا سامان. تو انہوں نے ڈیٹ سائن کر دیا، ہاں اتنے اونٹ، اتنا کرایہ، سب کچھ. تو صفوان جمال نے ہارون کے ساتھ یہ ڈیٹ سائن کر لی. اب آپ سوچئے اس زمانے کا اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا اس کا کار رینٹل یعنی یہ اونٹوں کا رینٹل، اور خود حکومت وقت آ رہا اور اسے یہ ساری سائن ہو گئی. اب یہ صفوان جمال امام کا چاہنے والا ہے، امام کے پاس آیا، کہا میں نے سنا ہے تم نے اپنے اونٹوں کو ان کو کرائے پر دیا ہے. کہا ہاں مولا میں نے کرائے پر دیا، لیکن کسی گناہ کے کام کے لیے کرائے پر نہیں دیا. وہ حج پہ جا رہا ہے اور حج کے لیے میں نے دیا ہے، جب حج سے آ جائے گا تو مجھے میرا کرایہ مل جائے گا، اور ختم. امام کہتے ہیں من یحب بقاءہم، کیا کہتے ہیں؟ من یحب بقاءہم فہو منہم. یعنی یہ جائے گا تو تمہارے دل میں تھوڑا سا نرم گوشہ ہے کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے جب تک میرا کرایہ مجھے نہیں مل جاتا. تو اتنی جو محبت تمہارے دل میں ہے تو تم ان میں سے ہو جاؤ گے. من یحب بقاءہم فہو منہم. لئے میں تھوڑا سا زیارت عاشورہ. لعن اللہ امتا ظلمتک، لعن اللہ امتا قتلتک. جس نے آپ کو قتل کیا اس پہ خدا کی لعنت، جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت. لیکن کہتے ہیں لعن اللہ امتا سمعت، ظلم نہیں کیا، قتل نہیں کیا، سمعت، جس نے یہ ظلم سنا، فرضیت بے، جس نے اس ظلم کو سنا اور راضی ہوا اس پہ بھی خدا کی لعنت. تو کہا وہ ایسا ظالم اس کی تم بقا چاہتے ہو، تم ان میں سے ہو گئے. تو یہاں پر اتنا باریک راستہ. اب جب اس نے امام سے یہ ہدایت لی، اگر 1 گاڑی ہو 2 گاڑی ہو تو ہم کلوز کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اس نے پورے کا پورا بزنس ڈیزالو کر دیا. کہا ایسا بزنس جو مجھے ان میں سے کر دے گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی بزنس. پورے کا پورا وائنڈ اپ کر دیا، سارے کے سارے اونٹ بیچ دیے، میں نہیں چاہتا. ہارون کو پتا چلا، کہا تمہارا اگر اخلاق اچھا نہ ہوتا، مجھے پتا ہے تم نے کس کے اشارے پہ یہ کام کیا، تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اعوان ظلم، ظالم کی مدد کرنا، تو یہ تھا ظالم کا مدد کرنا. یہی امام ہے. اس کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا کہ میں ٹیکس کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہوں.
میں اس ٹیکس کو نہیں بھر سکتا، آپ میری مدد کیجئے۔ وہ شخص جس نے ٹیکس لگایا ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے اور وہ شہر رئی میں ہے۔ امام نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد حدیث لکھی، کہا اس دنیا میں تم اپنے مومن بھائی کی اگر تم مدد کرو گے تو آخرت میں تمہیں کیا کیا جزا ملے گی، تم خدا کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ یہ شخص واپس گیا، کہاں؟ شہر رائے۔ اب یہ بڑا منسٹر ہے، لیکن اس نے کہا میرے پاس امام کا خط ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا امام موسیٰ کاظم کا خط ہے، اس نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ کہا پہلے خط دکھاؤ، اب تم میرے امام کے سفیر بن کے آئے ہو۔ خط کو آنکھوں سے لگایا، ہاں؟ کہا تمہارا جتنا بھی ٹیکس لگا ہے تم پر وہ سارے کا سارا ٹیکس میں دوں گا، ٹیکس ویوڈ۔ سیکنڈ، تم کو میرے عمل سے تکلیف ہوئی، میرے پاس جتنی بھی ویلتھ ہے اس ویلتھ کو، اس دولت کو میں آدھا کرتا ہوں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ اس طرح اس نے اس چاہنے والے کی مدد کی۔ ہم کہتے ہیں باب الحوائج، کیا باب الحوائج نہیں ہے؟ باب الحوائج ہے، لیکن امام کہتے ہیں تم چاہتے ہو اگر ہم تمہاری حاجات کو پوری کریں تو تم بھی ہمارے چاہنے والے کی حاجات کو پورا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو ہم تمہاری حاجات کو پورا کریں تو تم بھی ہمارے چاہنے والوں کی حاجات کو پورا کرو۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہا جاتا ہے امام زندان میں تھے، لوگوں نے استفتاء کیا، جس کھانے کو دیا جاتا تھا اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، وہ مٹی کا برتن پھینکا جاتا تھا، جو کی روٹی ہوتی تھی، اس جو کی روٹی میں جو کم کنکر زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اور امام سے جب استفتاء کیا تو امام نے کسی طریقے سے اس پہ جیم لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک جیم لکھا اور اس جیم کو کنویں کے نیچے سے اچھال کے باہر پھینک دیا۔ وہ جیم جب باہر آیا تو 3 لوگوں کو 3 استفتاء مل گئے، تینوں کو جیم ملا، ایک ہی جیم لکھا ہوا ہے۔ ایک سمجھا جیم کا مطلب ہے جلا وطن، یعنی ایگزائل، وطن چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤ۔ دوسرا سمجھا جیم کا مطلب ہے جنون، یعنی پاگل ہو جاؤ۔ اور تیسرا سمجھا جیم سے جائز ہے، یعنی میرے لیے جائز ہے، اٹس پرمیسیبل فار می۔ ایک جیم 3 جواب۔ یعنی ہمیں امام کی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ جس کو جائز، جس نے سمجھا، وہ کون تھے؟ علی ابن یقطین۔ پھر جب اس کی امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے کہا ہاں جائز ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، تم کبھی بھی غریب، تم کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے۔ دوسری گارنٹی یہ، تم کبھی بھی زندان میں نہیں جاؤ گے۔ تیسری گارنٹی، لوہا تمہیں اذیت نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ 3 گارنٹی، فقر نہیں آئے گا، زندان میں نہیں جاؤ گے، اور تیسرا یہ کہ کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ 3 گارنٹی ہم دیتے ہیں، ایک گارنٹی تم دو۔ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا آئے تو تم اس کی مدد کرو گے۔ علی ابن یقطین کس گورنمنٹ کا وزیر ہے؟ اس گورنمنٹ کا وزیر ہے جو ہارون کی ہے۔ وہ بادلوں سے کہتا ہے بادل جا کے برس، جہاں بھی برسے گا حکومت میری ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا اتنا بڑا وزیر، وزیر اعظم، اس نے قبول کیا۔ اب اتنی بڑی حکومت ہے، گفٹس آتے ہیں، سارے کے سارے جب گفٹس آتے ہیں وہ گفٹس ہارون کو ملتے ہیں، ہارون ان گفٹس کو کبھی کبھی وزیر اعظم کو دیتا ہے، اور وزیر اعظم پہ جب گفٹ آئے تو وزیر اعظم اس کا خمس نکال کے امام کو دیتے ہیں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ غربت تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم کبھی بھی زندان میں نہیں جاؤ گے، اور تمہیں کوئی قتل بھی نہیں کرے گا۔ اس نے بھیج دیا، لیکن کس طرح بھیجا؟ خود نہیں گیا، خود نہیں گئے، کسی غلام کے ساتھ بھیج دیا امام کے پاس یہ خمس۔ امام کے پاس خمس آیا،
لیکن امام نے وعدہ کیا تھا، ہاں سیفٹی سیکیورٹی تمہاری ہمارے پاس ہے. امام نے اسے اپنے غلام کے ساتھ واپس بھیج دیا کچھ دنوں بعد. کہا تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اسے تم رکھو. وہ غلام جو لے کر گیا تھا اس کی کچھ انبن ہوئی علی ابن یقین سے. اس نے ہارون سے شکایت کی، کہا یہ آدمی تمہارا نہیں، یہ آدمی ہے موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کا، میں خود اپنے ہاتھوں سے خمس لے کر گیا ہوں. اس نے بات سنی، کہا اگر بات غلط نکلی، کہا بات غلط نکلے آپ میری گردن جدا کر دیجئے گا. علی ابن یقین کو بلایا، سامنے ہارون ہے. کہا وہ گفٹ جو بہت اچھا لباس تھا میں نے آپ کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا آپ کا لباس ہے، آپ نے مجھے دیا تھا، میں اس کی بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور میں نے خوشبو لگا کے فلانی جگہ پہ رکھا ہے. کہا اب میرے غلام کو بھیجو اپنے گھر پر اور کہو کہاں رکھا ہے تو اس کو لے کر آئے. اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور بھیجا جب گھر پہ تو وہاں پر پڑا ہوا تھا، اسے لے کر آیا. اس کا مطلب امام حفاظت کرتے ہیں. کیا صرف ساتویں امام حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں، امام وقت بھی حفاظت کرتے ہیں. خدا ہمیں مسجد صاحب الزمان، مسجد جمکران جس میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا لکھا ہوا تھا. کیا یعنی تم سمجھتے ہو ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ غیر ناسین لذکرکم، کیا ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟ نہیں، ہم تمہیں بھولتے نہیں، ہم تمہارے مراد کرتے ہیں. تمہارے اتنے دشمن ہیں، اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں تو دشمن تمہیں رونتا ہوا چلا جائے. یہی علی ابن یقین، اسے ایک دفعہ کہا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. کہا میں اس کو دیکھتا ہوں یہ وضو کس طرح کرتا ہے، یہ وضو کرتا ہے رافضوں کی طرح، جس طرح شیعہ وضو کرتے ہیں. امام کا خط آیا، جس طرح سنی وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرو. یہ غلام لے آیا ہارون کو اور وہ کسی سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا کہ علی ابن یقین وضو کس طرح کر رہے ہیں. وضو کس طرح کر رہے تھے؟ جس طرح اہل سنت وضو کرتے ہیں. پھر دوبارہ دوسرا خط آیا، اب دوبارہ اس پہ آ جائے، یعنی امام بچاتے ہیں. بہت سی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری عقل میں نہیں آتا. علی ابن یقین نے بھی اگر یہ کہا ہوتا آپ نے یہ فتویٰ کیوں پلٹ دیا؟ نہیں. چھٹے امام کے صحابی ایسے تھے کہ ایک سے کہ آپ 2 ٹکڑے کریں، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف گرے، ایک الٹے ہاتھ کی طرف. آپ کہیں گے یہ حلال ہے، میں اسے حلال لوں گا. آپ کہیں گے یہ حرام ہے، ایک ہی سے. میں یہ نہیں کہوں گا وائی. خدا کا دین عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، یہ حجت خدا ہے اور حجت خدا. تو اسی طرح امام حفاظت کی اور حفاظت کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارا بھی اس زمانے میں سب سے بڑا وظیفہ یہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہے؟ غلات پہ. لیکن کہا جاتا ہے لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ العلم، تعلیم دو. زکوٰۃ الجاہ، آپ کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی وہ ہے تو آپ سفارش کرو کسی کی. سب چیز کی زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ الجاہ کہ انسان دوسروں کی مدد کرے. اس سخت دور میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص آ کے ہم سے پوچھے. ہمیں خود آگے بڑھ کر ایک مومن کو دوسرے مومن کی مدد کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں باب الحوائج ہماری حاجات کو پورا کریں. ابراہیم جمال، وہ تھے صفوان جمال. یہ ہے ابراہیم جمال، کوفے کا رہنے والا. اس کا بزنس بھی یہی اونٹوں کو کرائے پہ دیتا ہے اور اونٹوں کا خیال رکھتا ہے. یہ آیا کیپٹل بغداد کے اندر. اس کا کوئی کام پھنس گیا تھا تو یہ آیا علی ابن یقین کے پاس. اب اتنی بڑی حکومت، اس کا یہ وزیر اعظم علی ابن یقین.
صفوان جمال ایک نارمل چرواہا، اس نے اجازت مانگی، اسے اجازت نہیں ملی. علی ابن یقطین نے اجازت نہیں دی، وہ اس سے نہیں مل سکے. اب علی ابن یقطین حج کا موسم آیا، حج پہ آئے، اور حج پہ آنے کے بعد کہا جاتا ہے تمام الحج، یعنی حج اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ہم امام وقت سے ملے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا امام وقت بھی طواف کر رہا ہوتا ہے. تو ہم امام وقت اور ہم خانہ خدا کی زیارت کرتے ہیں. اس زمانے میں امام وقت یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام حیات تھے. علی ابن یقطین نے مکے میں حج کمپلیٹ کیا، اور صرف دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ امام کے کہنے پہ میں نے اس جواز کو قبول کیا، میں جاؤں اور میں امام سے ملوں. آئے مدینہ میں، امام کے دروازے پہ کہا امام سے کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں. امام نے منع کر دیا. وقت کا وزیر، اتنی بڑی حکومت. کہا مولا میرا قصور کیا ہے؟ کہا تم نے صفوان جمال کو ملاقات نہیں دی تھی، آج میں تمہیں ملاقات نہیں دوں گا. کہا مولا فرزند رسول میں اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، کوئی وسیلہ ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا، یہ مہینہ رجب کا بہترین مہینہ ہے کہ استغفار کریں اور کہیں حرم شیبتی علی النار. کہا یہ بہترین مہینہ ہے خدایا، یعنی اے امام میں کسی طریقے سے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ہوں مدینہ میں، مجھے دوبارہ جانا ہے، اور وہ شخص کوفہ کے اندر ہے. کہا اگر تم اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو ہم بندوبست کر دیتے ہیں. عصر کے وقت تم جنت البقیع میں چلے جانا، وہاں ایک ناکہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، وہ ناکہ تمہیں کوفہ لے جائے گا. عصر کے وقت یہ وقت کا وزیر جنت البقیع میں آیا، دیکھا ایک ناکہ انتظار کر رہا تھا، ناکے پہ سوار ہوئے، طی العرض، پلکتے جھپکتے ہی. لیکن پلکتے جھپکتے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، عقل کام نہیں کرتی. بھائی بلقیس کا تخت جب آ گیا، یہ تو فخر بلقیس ہے. کوفے میں پلکتے جھپکتے ہی سیدھا اس کے گھر پہ لے آیا، ابراہیم جمال کے گھر. دروازہ نوک کیا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا وقت کا وزیر جس کے پاس میں ملاقات کرنے گیا تھا، آج وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے. اگر ہم اس جگہ ہو تو ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اتنی بڑی پوسٹ کا آدمی میرے گھر پہ کھڑا ہوا ہے. کہا میں امام کے پاس گیا تھا، امام نے مجھے ملاقات نہیں دی، اس لیے کہ میں نے تم سے نہیں ملا تھا، تو میں آیا ہوں معافی چاہنے کے لیے، مجھے تم معاف کر دو. اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، آپ جائیے. کہا نہیں، جب تک مہر نہیں لگاؤ گے میں نہیں جاؤں گا. وقت کا وزیر، ایسی حکومت کا وزیر اعظم جس کو کہا جاتا ہے بادل جہاں جا کے برسنا ہے، حکومت میری ہے. کہا مہر کیسے لگاؤ؟ کہا میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا سخت مٹی والا پیر میرے دوسرے رخسار پہ رکھو. اصرار کیا، لیکن کہا نہیں میں جاؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک تم سٹیمپ نہیں کرو گے. اس نے سٹیمپ کیا، دوبارہ ناکے پہ سوار ہوا اور آیا مدینے میں. اب اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب باب الحوائج خود اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا بھی وظیفہ اس زمانے میں یہی ہے. یعنی شیعت کے دشمن اتنے ہیں، اتنے جیش اور اتنی چیزیں بنی ہیں، کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ. آج جس کی مجلس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، باب الحوائج، جب امام زمانہ بھی
سلام کرتے ہیں تو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا الامام المعذب فی قعر السجون، یعنی میرا سلام ہو اس امام پر کہ جسے زندان کی گہرائی میں رکھا گیا۔ کووڈ کے زمانے میں تھوڑا سا وقت تھا، ہم گھر میں بند تھے، یعنی امام 14 سال تک زندان میں رہے، ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان۔ خلیفہ نے کہا ہمیں جواز چاہیے۔ کیا جواز چاہیے؟ کہا ہمیں علی مصعب بن جعفر کے قتل کا جواز چاہیے۔ کہا یہ فرزند رسول ہے، میں کیسے انہیں قتل کر سکتا ہوں؟ میں انہیں قتل کا جواز نہیں لکھ کے دے سکتا، لیکن کوئی بہانہ اگر ہو تو ہم قتل کا جواز لکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، ایک فاحشہ کو ان کے گھر پر بھیج دیجئے اور پھر ہم تہمت لگا کے قتل کا جواز صادر کر دیں گے۔ ایک بدکارہ خاتون کو امام کے زندان میں بھیج دیا گیا۔ بدکارہ امام کے زندان میں آئی، امام سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ مہینہ ہے رجب کا، کہا جاتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ 7واں امام ہے۔ ایک دفعہ انتظار کر رہی تھی، امام سجدے سے سر اٹھایا۔ امام نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، اس نے مخاطب کیا، اس نے کہا آسمان کی طرف نگاہ کر۔ آسمان کھل گئے، جنت نظر آنے لگی، تمام کی تمام حور۔ کہا یہ تو جنت ہے، یعنی پردے اٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے تم اگر مومن کے کسی عیب پر پردہ رکھو تو آسمان کے پردے کھل جاتے ہیں۔ یہاں آسمان کے پردے کھل گئے، وہ خاتون بھی چلی گئی سجدے میں اور کہہ رہی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہارون نے بلایا اس خاتون کو، کہا ہم نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہی ہو؟ کہا تمہیں اعتراض ہے، لیکن اعتراض مجھے ہونا چاہیے، میں اپنی عبادت میں مشغول تھی، تیرے غلاموں نے مجھے اس عبادت سے ہٹا دیا۔ اس عبد صالح کو تو اپنے زندان میں کیوں رکھ کر بیٹھا ہے؟ یعنی امام نے زندگی کو چینج کر دی۔ اگر امام کی تعریف سمجھنی تو ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے جب یوسف پہ حملہ ہوا تو یوسف بھاگے، لیکن یہاں پر امام یعنی موسیٰ کاظم، جب یہ خاتون آئی تو یہ فاحشہ تھی اور جب گئی تو ساجدہ بن گئی۔ اسے کتنے ہی لوگ تھے جو امام کے زندان بان تھے، لیکن جب بھی ہوئے تو چینج ہو گئے۔ امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں، لیکن آخری زندان جو تھا امام کا وہ بہت ہی سخت تھا۔ کون تھا؟ سندھی ابن شاہق تھا۔ سندھی ابن شاہق نے امام کو زہر دیا اور زہر دینے کے بعد 2 امام نے کھجور کھائی۔ کہا اور بھی تناول کیجئے، کہا نہیں تیرا کام 2 ہی کھجور میں ہو گیا۔ پھر وہ امام کو باہر لے آیا ایک اچھے سے بستر پر اور بغداد کے تمام آیان شیعہ کو جمع کیا۔ کہا دیکھو ہم نے تمہارے امام کو کتنے عالی شان طریقے سے رکھا ہوا ہے، تو تم لکھ دو، اگر یہ کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو جائے تو یہ طبی موت مرے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا اور ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن امام نے کہا اشارے سے کہ تم اس خط پر دستخط نہیں کرنا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ وہ آیان جو بغداد سے آئے ہوئے تھے ان کو نکال دیا گیا۔ نکالنے کے بعد امام کو اس نے زندان میں رکھا اور اتنے شلاق مارے، یہ شیعہ باہر تھے، سب صدا سن رہے تھے۔ ارے امام کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ امام تھے جو کہتے تھے خدایا تیرا شکر تو نے مجھے ایسی فرصت دی کہ میں تیری عبادت کر سکوں، لیکن سندھی ابن شاہی کا وہ ظلم تھا کہ کہا خدایا اب تو مجھے نجات دے، میرا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ آج جب کوئی بھی اس دنیا سے جاتا ہے بیٹے آ جاتے ہیں ارے جنازے کو حمل کرنے کے لیے۔ ارے امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے، لیکن سب دور۔ ارے امام کا جنازہ اٹھا تو کس طرح اٹھا؟ ارے مزدوروں نے اٹھایا۔ کہا جاتا ہے
مدینے کا ایک بہت ہی بڑا شاعر بغداد میں آیا تھا. ہارون کو پتا چلا بہت ہی بڑا شاعر ہے. کہا اگر یہ بغداد میں ہے تو اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا جب تک بغداد میں ہو تم ہماری مجلس میں آنا اور ہمیں ہر روز ایک غزل سنانا. 2 دن تک گئے اور غزل سنائی. کہا اب وہ کلام جو تم نے بصرے میں پڑھا تھا وہ ہمیں سناؤ. کہا اگر میں سناؤں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ کہا جو چاہتے ہو میں دوں گا. کہا یقیناً. کہا تو انہوں نے پورا کلام پڑھایا. کلام پڑھنے کے بعد ہارون کہتا ہے بولو اب تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے موسیٰ بن جعفر کی رہائی چاہیے. کہا 2 دن بعد تمہارا امام ہم آزاد کر دیں گے. بڑا خوش تھا. کہا میں امام سے کہوں گا امام آپ کے بچے فاطمہ معصومہ آپ کا انتظار کر رہی ہے, میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا. 2 دن بعد انتظار کرتا رہا. جب بھی دروازہ کھلتا تھا کسی کو رہائی ملتی تھی, کسی کو زندان میں لے جایا جاتا تھا. جب عصر کا وقت آیا, ارے 4 مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا. 5واں مزدور یہ کہہ رہا تھا ارے یہ رافضیوں کا امام ہے. ارے وہ شاعر ایک دفعہ رونے لگا. امام کے جسد کو پل بغداد میں رکھ دیا گیا. خدا آپ کو یہ زیارت نصیب کرایا. آج کروڑ شیعہ پل بغداد پہ جمع ہو جاتے ہیں اور امام کے تابوت کو بلند کرتے ہیں. لیکن کون سا تابوت؟ وہ تابوت جس میں زنجیریں. میں کہوں گا اے امام آپ کے جسد کو پل بغداد میں رکھا گیا. زنجیروں کو کاٹنے کی کوشش کی گئی لیکن زنجیریں نہیں کٹی. میرا سلام ہو کربلا کے اس امام پہ. یہاں یہ جسد 3 دن تک جسر بغداد پہ پڑا رہا لیکن کربلا میں میرے امام کا بے غور و کفن لاشا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ. احترام سے تابوت امام. حسین 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 حسین. مائک ہے اسی پڑھ لیں. پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا. سرحان بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ارے ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا. آج بغداد میں
اس پہ ہنستا ہے رات سے پل پہ لاش رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے ارے بے بسی پہ تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا آج بغداد کوئی قیدی ہو گیا ہے کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا ارے وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پہ فاطمہ فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے زیر بھی لہو رو کے روداد سناتے ہیں قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں یہ نظر کے عالم میں کس طرح سے تڑپا ہے مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں گھر والے تو یثرب میں اس قیدی کے رہتے ہیں پھر اس کے جنازے پر
یہ کون ضعیفہ ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ شبیر کی غربت کا نوحہ یہ سناتے ہیں، سوکھے ہوئے لب اس کے امت کو بتاتے ہیں، اس نے بھی دم آخر پانی نہیں پایا ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کانھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا، اب جلد مدینے سے آ جائے رضا جا، وے گورو کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ ہے امام کاظم امام، ہے امام کاظم امام، ہے امام خیلی امام، ہے کاظم امام، ہے امام کاظم امام، ہے امام کاظم امام، ہے امام، ہے امام، ہے امام، ہے امام، ہے امام کاظم امام، ہے کاظم امام۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ مزدور لے کے آئے، مزدور لے کے آئے میت امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ ہائے کس قدر وہ کوٹھری تنگ و تاریک تھی، ہائے کس قدر وہ کوٹھری تنگ و تاریک تھی، نہ سجدہ کی جگہ تھی، نہ سجدہ کی جگہ تھی، نہ تھی قیام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے، کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے، تعظیم خوب کی ہے خیر الانام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی
مزدور لے کے آئے، مزدور لے کے آئے میت امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، نجفی ادب سے جھوم لے بیڑی ملنگ کی، نجفی ادب سے جھوم لے بیڑی ملنگ کی، جو آج تک بتاتی ہے تاریخ شام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی، کاظم امام، ہے امام 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 کاظم امام۔ اللہم صل وسلم۔